السلام، میں ہوں کلیم اللہ۔ آج ہم بات کریں گے ترکی میں پام آئل اور کوکونٹ آئل کا بزنس کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام کلیم اللہ، میں ٹھیک ہوں، آپ کا کیا حال ہے؟ الحمدللہ سر، میں بھی ٹھیک ہوں۔ سر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا بھائی ترکی میں پام آئل یا کوکونٹ آئل کا بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا پوٹینشیل کیا ہے ترکی میں؟ جی کلیم اللہ، بہت اچھا ٹاپک ہے آج کا۔ بہت شکریہ سر۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں دنیا کی آبادی بڑھ رہی ہے، لیکن جو اس کی خوراک کی ضروریات ہیں وہ آبادی کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو جتنی بھی فوڈ آئٹمز ہیں ان کی پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں، تو کوانٹٹی جو ہے فوڈ آئٹمز کی وہ ڈیکریز کر رہی ہے ایز کمپیئر ٹو اس کے سپلائی اور ڈیمانڈ کے حساب سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ٹرکی جو ہے تقریباً 1.7 ملین ٹن جو ہے امپورٹ کرتا ہے پام آئل، 1.7 ملین ٹن امپورٹ کرتا ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے ٹرکی میں بہت سی ایک اس کی اپنی آبادی 8 کروڑ ہے، اور تقریباً 6 کروڑ ٹورسٹ سالانہ ٹرکی کو وزٹ کرتا ہے۔ تو جتنا بھی ٹورسٹ آتا ہے ظاہر ہے انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے مختلف ریسٹورنٹس کے اندر، مختلف ہوٹلس کے اندر اور مختلف جگہ سے، تو اس کی کھانے کی ضروریات جو ہے، جو بھی کھانا ہے جو بھی کوکنگ ہے وہ آئل کے اندر ہونا ہے، تو وہ ایڈیبل آئل ہی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے پام آئل جو ہے یا کوئی بھی کھانے والا جو تیل ہے اس کی ڈیمانڈ ٹرکی کے اندر بہت زیادہ ہے، تو اس کا ٹارگٹ کسٹمر جو ہے وہ 8 کروڑ ٹرکی کی آبادی اور 6 سے 7 کروڑ ٹورسٹ ہو گیا۔ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 14 سے 15 کروڑ جو ہے یہ اس کا ٹارگٹ کسٹمر بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ٹرکی کے اندر ہر سال ڈیمانڈ جو ہے ایڈیبل آئل کی یا پام آئل آپ لے لیں وہ اس کی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کا بزنس کرتے ہیں ایز اے امپورٹر، ایز اے ہول سیلر یا ایز اے ریٹیلر، تو آپ اس بزنس میں بہت اچھا منافع کما سکتے ہیں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہو گیا، ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ جی سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ترکی کے کن شہروں میں پام آئل کا بزنس کیا جا سکتا ہے؟ جی، آپ یہ دیکھیں جتنے بھی بڑے شہر ہیں جی سر۔ جیسے استنبول ہے، انقارہ ہے، ازمیر ہے، اس کے ساتھ ساتھ انٹالیا آ جاتا ہے، برسا، دنیزلی ہے، ٹرابزون، ازمیر، جو بھی یہ شہر ہے جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، آپ وہاں پر اپنے برانچ، اور تقریباً 40 کے قریب ایسے شہر ہیں ٹرکی میں کہ جن کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، تو آپ وہاں پر اپنا ہول سیل کا اور ریٹیل کا نیٹ ورک بنا کر وہاں پر بڑے پیمانے پہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ انقارہ اور استنبول کو چھوڑ کر دوسرے شہروں میں کام کریں۔ کیونکہ یہاں پر جو بھی پراپرٹی ہے اس کے بھی بہت زیادہ ویلیو جو ہے، قیمتیں زیادہ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر کرائے بھی زیادہ ہیں۔ ڈیفینیٹلی جو 60% بزنس ایکٹیویٹی ہے استنبول میں ہوتی ہے، لیکن ایک جو نیو بزنس مین ہے اس کے لیے چھوٹا شہر جو ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ایکسپینڈیچر جو ہوتے ہیں وہ ریڈیوس ہو جاتے ہیں، تو پہلا کیونکہ 2 4 6 مہینے آپ کو ٹرکش کلچر کو سمجھنے میں، ٹرکش بزنس ایٹیچیوڈ کو سمجھنے میں آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہ سروائیول ٹائم ہوتا ہے۔ تو اگر آپ وہ 4 سے 6 مہینے سروائیو کر جاتے ہیں تو اس کے بعد بزنس میں آپ کا بزنس آؤٹ پٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ بڑی آسانی سے بزنس کو رن کر پاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ آپ استنبول اور انقارہ کو چھوڑ کر ازمیر ہے، انٹالیا ہے، اسی طرح برسا ہے، دنیزلی ہے، ٹرابزون ہے، ارزروم ہے، اور اسی طرح سے زونگلدک ہے، یہ مختلف شہر ہیں، تو سیمسن بھی اس کا ایک شہر ہے، تو آپ ان شہروں کے اندر جو ہے بزنس کریں۔ یہاں پر جو ہے دکان کے کرائے کم ہوں گے، ویئر ہاؤسز کے کرائے کم ہوں گے، آپ کے رہنے والے رہائش کا ریزیڈینشل جو ہاؤس ہے اس کا کرایہ کم ہوگا، تو آپ کے اوور ہیڈ جو ہوتے ہیں، اور آپ کو ملازم بھی سستا مل جائے گا، تو اوور ہیڈ آپ کے کم سے کم ہوں گے، اور آہستہ آہستہ آپ کا بزنس جو ہے وہ آسانی سے گرو کرنا شروع کر جائے گا اور سکسیزفل ہو جائے گا۔ جب آپ بزنس میں سکسیزفل ہو جائیں تو آپ جہاں مرضی برانچ بنائیں، استنبول میں بھی کریں، انقارہ میں بھی کریں، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ اپنے بزنس میں کامیاب ہوں۔ جی سر، بالکل ٹھیک ہے سر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یورپ کے کئی ممالک میں پام آئل اور کوکونٹ آئل کا استعمال بہت زیادہ ہے۔ جی اسی طرح ترکی کا آپ نے بتایا کہ وہاں پہ بھی اس کا سکوپ اور پوٹینشیل بڑھ رہا ہے، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟
دیکھیں پام آئل جو ہے ایک ایڈیبل آئل ہے. جی سر. جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ ایک تو ٹرکی کی اپنی آبادی جو ہے وہ اچھی خاصی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرکی میں بہت زیادہ ٹورسٹ آتا ہے. جی سر بالکل. ویسے بھی پام آئل پوری دنیا میں کھایا جاتا ہے، پاکستان میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اور کچھ کنٹریز جو ہے وہ اس کو پروڈیوس کرتے ہیں اور باقی جو ہے ایز اے امپورٹر کام کرتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے. تو ٹرکی میں بھی یہی ہے، کیونکہ آبادی بڑھ رہی ہے، ٹورسٹ زیادہ ہے، تو اس لیے اس کی جو ہے ڈیمانڈ روز بروز بڑھ رہی ہے. جی سر بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. سر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دنیا میں پام آئل کے بڑے پروڈیوسر اور ایکسپورٹر ممالک کون سے ہیں؟ جی یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت شکریہ سر. جب ہم بات کرتے ہیں کہ بگ پروڈیوسر کنٹریز کون سے ہیں تو اس میں ٹاپ ایکسپورٹنگ کنٹریز میں ہمارے پاس سب سے پہلے انڈونیشیا آتا ہے. انڈونیشیا پوری دنیا کا پام آئل کے اندر نمبر 1 ایکسپورٹر ہے. انڈونیشیا کے بعد دوسرا بڑا ایکسپورٹر ملیشیا ہے پام آئل میں، اور اس کے بعد گوٹے مالا آ جاتا ہے. پھر ہمارے پاس کولمبیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاپوا نیو گانا جو ہے یہ کنٹری ہے، یہ بھی انڈونیشیا کے ساتھ ہی ہے. اسی طرح سے فلپائن ہے، ویتنام ہے، تھائی لینڈ ہے، سری لنکا ہے. یہ بڑے ٹاپ جو ہے ایکسپورٹر کنٹریز ہیں، جن میں ٹاپ میں ہم نے کہا انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، فلپائن ہے اور ویتنام ہے. یہ جو ایشین کنٹریز ہیں یہ ٹاپ ایکسپورٹر کنٹری جو بڑے پیمانے پر پاکستان، انڈیا، ٹرکی اور دوسرے ممالک کو پام آئل ایکسپورٹ کرتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے. سر میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بڑے پیمانے پر پام آئل امپورٹ کرنے والے ممالک کون سے ہیں؟ جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے. بہت شکریہ سر. جب آپ دیکھتے ہیں کہ جن ممالک کی آبادی زیادہ ہے، جی سر. جیسے مثلا انڈیا ہے، پاکستان ہے، ٹرکی ہے، یہ بڑے کنٹریز ہیں. بالکل سر. تو جن کی آبادی زیادہ ہے تو یہ بڑے پیمانے پر اپنی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے امپورٹ کرتے ہیں. تو انڈیا جو ہے وہ پوری دنیا میں نمبر 1 امپورٹر کنٹری ہے پام آئل کا. تو انڈیا کے بعد چائنا آ جاتا ہے، بڑا کنٹری ہے. اس کے بعد پھر نیدرلینڈ ہے، اسپین ہے، اٹلی ہے، امریکہ ہے، رشیا ہے، ملیشیا، جرمنی، جاپان ہے، پاکستان ہے، بیلجیم ہے، ٹرکی ہے، ساؤتھ کوریا، سعودی عربیہ. تو انڈیا، چائنا، رشیا کے بعد ٹرکی، پاکستان، سعودی عربیہ یہ بڑے ممالک ہیں جو بڑے پیمانے پر پام آئل امپورٹ کرتے ہیں اور اپنی ضروریات جو ہے کھانے پینے کی اشیاء کی ضروریات یا فوڈ آئٹم کی ضروریات جو ہے وہ پورا کرتے ہیں. جی سر بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. سر جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ بہت بڑے پیمانے پر امپورٹ کرنے والوں میں سے دبئی بھی ایک نام ہے، سعودی عربیہ بھی ایک نام ہے. تو ہمارے بہت سے بھائی وہاں پہ بھی بزنس کر رہے ہیں. اگر وہ وہاں کی نسبت ترکی میں بزنس کرتے ہیں تو ان کے لیے کیا سکوپ ہے، ترکی میں کیا پوٹینشیل ہے؟ جی یہ ایک بہت ٹیکنیکل اور اچھا سوال ہے. بہت شکریہ سر. بہت سے ہمارے بھائی آپ کو پتہ ہے کہ سعودی عرب اور دبئی کے حالات جو بزنس کے لیے اتنے زیادہ فیوریبل نہیں رہے. جی سر. پہلے تو ایشو یہ ہے کہ وہاں پر ایک تو دبئی میں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں. جی سر. سعودی عرب میں جو ہے کفیل کا نظام جو ہے اس وجہ سے کافی پرابلمز ہیں. بالکل سر. دبئی اور سعودی عرب کی نسبت جب ہم ٹرکی میں بات کرتے ہیں تو آپ جو کمپنی رجسٹرڈ کرواتے ہیں ٹرکی میں، یہاں پر کفالت کا نظام نہیں ہے. یہاں پر 100% آپ کی اپنی کمپنی. زبردست سر. اور آپ کو بزنس کے اوپر بزنس ریزیڈنس ملتی ہے اور آپ پھر آگے جو ہے اپنی فیملی اور بچوں کو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. 5 سال جب آپ ٹرکی میں لگاتار بزنس کرتے ہیں، رہتے ہیں، تو 5 سال بعد آپ ٹرکی کے شہری بن جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. لیکن دبئی یا سعودی عرب میں اگر آپ 5 سال رہتے ہیں، بلکہ 10 سال یا 20 سال بھی رہتے ہیں، تو کچھ آپ بھی نہیں ہے وہاں کے سر. شہری نہیں بنتے. بالکل سر. وہاں پر کفیل بھی لازمی ہے. یہاں پر کفالت کا کوئی سسٹم نہیں، 100% اونرشپ ہے. جی سر. 5 سال بعد آپ شہری ہیں اور دنیا کے 110 ممالک میں آپ آسانی سے ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں ود ٹرکش پاسپورٹ. بالکل سر. تو آپ کے پاس ڈوئل نیشنلٹی کی سہولت، آپ پاکستان کی شہریت رکھتے ہوئے ٹرکی کے بھی شہری بن جاتے ہیں. جی سر. تو یہ ٹرکی اور پاکستان کا ایگریمنٹ ہے کہ آپ پاکستان کی شہریت بھی رکھ سکتے ہیں، ٹرکی کی شہریت بھی رکھ سکتے ہیں. 5 سال بعد آپ شہری بن جاتے ہیں. تو سعودی عرب اور دبئی نے آپ کو یہ سہولتیں نہیں دی ہوئی. جی اور سر. پھر جو ٹرکی ایک ریجنل ہب ہے، تقریباً جتنے بھی یورپ ہے اس کا 60 to 70% جو امپورٹس ہیں وہ ٹرکی سے ہوتی ہیں. جی سر بالکل ٹرکی ٹھیک ہے. یورپ کا دوسرا بڑا سپلائر ہے چائنا کے بعد. جی سر. اسی طرح سے بہت سے یورپین کمپنیز ٹرکی میں مینوفیکچرنگ کر کے اپنی پروڈکٹس جو ہے یورپ کو. اس کے علاوہ جتنے سراؤنڈنگ کنٹریز ہیں، عراق ہے، شام ہے، ایران ہے، آذربائیجان ہے، رشیا، جارجیا، ان ساروں کو بھی ٹرکی بڑے پیمانے پر ٹیکسٹائل اور فوڈ آئٹمز اور دوسری پروڈکٹس ایکسپورٹ کرتا ہے. جی سر. موڈ آف بزنس. اور پھر ٹرکی کی اپنی آبادی 8 کروڑ کے قریب اپنی آبادی ہے.
टूरिज्म वहाँ बहुत ज़्यादा है, 6 करोड़ 7 करोड़ टूरिस्ट आता है, जबरदस्त सर। बिजनेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। जी सर। उसके बाद आपको वो गुलाम नहीं समझते, आपको अपना दोस्त और भाई समझते हैं। जी सर। जबकि अरब ममालिक जो है आपको अपना गुलाम समझते हैं, आपके साथ इस तरह से ट्रीट करते हैं, आपको अपने घर में बुलाकर साथ बिठाकर एक ही टेबल पर खाना नहीं खिलाएंगे। जी सर, बिल्कुल ऐसा लेकिन ही। सऊदी अरब, ये टर्की, यहाँ पर आपको एक ही जगह पर बिठा के आपको खाना भी खिलाएंगे, चाय भी पिलाएंगे, आपको इज्जत भी करेंगे। जी तो सर, यहाँ आप पैसे के साथ साथ आप इज्जत भी कमा रहे हैं, स्टेटस भी कमा रहे हैं। ऐसा ही है सर, वहाँ पर बिल्कुल। ये है कि एक वक्त के बाद आप पैसा भी नहीं कमा पाते और अपना वक्त भी ज़ाया होता है। ठीक है, एक लेबर तबके के लिए वो है कि वो उनको बेचारों को चले नौकरी मिली हुई है, वो भी आजकल नहीं है। जी सर। लेकिन बिजनेसमैन के लिए मैं ये समझता हूँ कि टर्की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जी सर, माशाल्लाह, मैं आपका बड़ा सर शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे सवाल का इतने अच्छे से जवाब दिया है सर। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।